میں گزارش کروں گا حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں نوازیں۔ حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب مد ظلہ العالی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ صدق اللہ العظیم۔ میں واجب الاحترام حضرت مولانا عبد الغفور حیدری، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد منصور مینگل دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری قاسم صاحب میرے بچوں کے استاد بھی ہیں، حضرت مولانا راشد سومرو صاحب جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے ان کے والد سے بہت گہرے تعلقات تھے، حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب حضرت مولانا کے بھی رفیق سفر تھے، کبھی کبھی میں بھی ان کے سفر میں ساتھ ہوا کرتا تھا، حرمین کے سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، اور خواجہ احمد صاحب، دیگر علماء کرام جن کا نام نہ لے سکوں تو ناراض نہیں ہونا، اس لیے کہ ہم سب غم زدہ ہیں، سب کے اوپر غم کا غلبہ ہے، اور غم کی وجہ سے آدمی کی کیفیت وہ نہیں رہا کرتی۔ میں اس وقت تقریر تو نہیں کر سکوں گا، نہ میں تقریر کر سکتا ہوں اتنے علماء کی موجودگی میں، لیکن دو باتیں صرف کروں گا آپ حضرات سے۔ کسی نے کہا ہے کہ جان کر من جملہ محفل میں خانہ مجھے، جان کر من جملہ محفل میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے۔ جان کا من جملہ محفل میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، گل و روح سیر نہ دیدیں بہار آخر شد۔ میرا بھی حضرت مولانا سے علم کی وجہ سے ایک تعلق تھا، میں نے ابھی ان کے وصال کے دوسرے دن یا تیسرے دن یہاں نماز بھی پڑھائی، دعا بھی کرائی عشاء کی۔ کبھی کبھار تو وہ محبت میں مجھے فون بھی کرتے تھے کہ بہت دن ہو گئے قاری صاحب آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ آ جائیں نماز پڑھائیں۔ میں جب بھی آتا تھا، میں بھی جیسے مولانا قاری قاسم صاحب نے کہا ہے کہ ہم صرف کھاتے پیتے ہی نہیں تھے بلکہ بہت کچھ لے کے جاتے تھے، علمی اعتبار سے وہ سمندر بہا دیتے تھے۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کی جب ابتدا ہوئی تعلیم کی تو الحمدللہ پہلی تقریر میری ہوئی اس جگہ پہ۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ مولانا انور شاہ صاحب کو سنانا چاہوں گا، باقی سماعت تو سب کے لیے ہے۔ ایک پرانا واقعہ ہے، جس سال مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ دیگر ان کے رفقاء ہم سبق ہم درس ساتھی فارغ ہوئے تو دارالعلوم دیوبند والوں نے ایک پروگرام کیا، اس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو مہمان خصوصی بنایا اور دستار بندی کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ میں پروفیسر مزمل صاحب کا نام بھی بھول گیا ہوں، یہ یہاں کا پہلا طالب علم ہے۔ جیسے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں مدرسہ بنایا تھا تو سب سے پہلے 13 طالب علم تھے۔ علماء بیٹھے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ تو اسی طرح یہ سب سے پہلا طالب علم، اگر میں مزمل صاحب کو کہوں جیسے دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم شیخ الہند تھے، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی میرے علم کے مطابق۔ تو بات کر رہا تھا
کہ حضرت قطب الاقطاب مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی گئی مہمان خصوصی کی دستار فضیلت طلباء کے سروں پہ رکھنے کی، تو ساتھی جمع ہوئے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہم تو مدرسے کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے، اور اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے قطب الاقطاب ہمارے سروں پہ دستار رکھیں گے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم تو کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ مہربانی کریں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے جا کے کہے کہ اس پروگرام کو اس انداز میں نہ کریں، اس کو کینسل کر دیں، ہمارے سروں پہ دستار قطب الاقطاب نہ رکھیں، بلکہ بس ایسے چپکے سے کام ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بہت سی کتابیں پڑھی تھی، نچلے درجات کی بھی، اور بھی بہت کچھ، بہت تعلق تھا ان سے، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہمت کی اور حضرت یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا مولوی اشرف علی کیسے آیا؟ کہنے لگے حضرت شرم تو آتی ہے، لیکن کچھ ہم درس ساتھیوں نے مجھے وکیل بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، بات کرنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی، لیکن آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں لب کشائی کروں۔ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی بولو۔ تو حضرت نے تھانوی نے یہ بات کی کہ حضرت ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم تو نااہل ہیں، علم ہمارے پاس نہیں ہے، پڑھا پڑھایا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، ہم تو مدرسے کی بجائے شہرت کے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، ہمارا علم بھی نہیں، ہمارا کردار بھی نہیں، ہم ناقص العمل بھی ہیں، ناقص العلم بھی ہیں، اگر اس پروگرام کو پوسٹ پون کر دیں یا کینسل کر دیں تو کرم بالائے کرم ہوگا۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر پھر دیوار کا سہارا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور کہا مولوی اشرف علی اس وقت ہم موجود ہیں، اس لیے تم کسی کو کچھ نہیں سمجھ سکتے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم ہیں، شیخ الہند ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو اشرف علی تھانوی پھر تم ہی تم ہوگے۔ تو آپ نے دیکھا تاریخ دیوبند آپ پڑھیں تو اب حضرت مفتی محمد ظرف علی خان چلے گئے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا، خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ہم نے جانا ہے۔ تو اب اگر وہ نہیں ہے تو الحمدللہ مولانا انور شاہ ہیں، مولانا یاسین صاحب ہیں، مولانا نعمت اللہ ہیں، دیگر حضرات عنایت اللہ صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، وہ اب یہ سمجھے کہ اس مشن کو، اس بنیادوں کو، اس باغیچے کو، اس باغبانی کو ہم نے سینچنا ہے، وہ اپنے خون سے اس کی بنیادیں رکھ کے گئے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ جب بڑے چلے جاتے ہیں چھوٹے بڑے بھی بن جاتے ہیں، پچھلی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا تھا، لیکن حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے سن 1962 میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا جب تعزیتی جلسہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا نہیں کیا، بلکہ بڑوں کی موت نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ بے شک ہم کمزور ہیں، لیکن اگر ہم مفتی احمد الرحمان کو دیکھیں کہ حضرت بنوری کے بعد کس طریقے سے بنوری ٹاؤن کی ترقی ہوئی، اور اسی طریقے سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سن 1974 میں جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ دیکھیں کہ دارالعلوم کہاں پہنچا ہوا ہے۔
مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ خیر المدارس میں سے جب گئے تو ان کا بیٹا محتمیم بنا. پھر سن 80 میں مولانا جلندری صاحب جو ان کے والد تھے مولانا حنیف صاحب کے، وہ مکہ مکرمہ میں دفن ہیں. اس کے بعد ان کے سر پہ پگڑی آئی. اب دیکھیں خیر المدارس کو کتنے چاند لگے. میں مولانا انور شاہ کشمیری آپ کا مولانا انور شاہ آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو اس جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں. اگرچہ بچپن میں آپ کے اوپر 55 کی ذمہ داریاں، لیکن یہ سارے علماء، سارے اہل علم، اہل مدارس، اہل ثروت سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے. اور حضرت مولانا زرولی کہہ گئے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزیے گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. آپ وہی اخلاق، وہی مطالعہ، وہی کتب کے اندر مشغلہ، وہی تلاش علمی کہ وہ سبق صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ گھول کے پلا دیتے تھے، کتاب کا صفحہ نمبر حوالہ بتاتے تھے. یہ ویسے نہیں ملا، یہ میں مفت میں ملی نہیں ہے، یوں قلب و جگر ہوئے ہیں وہ. یہ میں کیوں کسی کو مفت میں دوں؟ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ صلاحیتیں پیدا کرے گا اور یہ باغ ویسے پھلتا پھولتا رہے گا. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور یادیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے، اس وجہ سے میں اجازت چاہوں گا تمام حضرات سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.